صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے علی شان ہے کہ جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ مولا کریم بچے بچے نو سرکار تے درود و سلام دے تحفے پیش کرن دی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈرو، اور اللہ دی بارگاہ رسائی، قرب، نزدیکی، خوشنودی حاصل کرن لئی اس دی بارگاہ وچ وسیلہ پیش کرو۔ حضرت ذی وقار، اس آیت کریمہ دے اندر رب کعبہ نے 4 چیزاں دا ذکر خیر فرمایا۔ پہلے ایمان والے، پھر کو اللہ کو ڈرن والے، پھر وسیلہ، پھر جہاد، 4 چیزاں نے۔ اہل ایمان جنہ دے دل وچ ایمان ہے، جڑے اللہ دے احکام نو سمجھدے نے، عمل کردے نے، انہاں نو خطاب ہے اللہ کو ڈرو۔ جے بندہ اللہ کو ڈر جائے سارے کام سدھے نے۔ بندہ اللہ کو ڈر جائے، بندے دے دل وچ ایک گل بیٹھ جائے، مینوں میرا رب ویکھ رہی ہے، نہ وہ دکان تے ہیرا پھیری کرے گا، نہ کم تولے گا، نہ کم ماپے گا، نہ کوئی بے ایمانی کرے گا، نہ کوئی ملاوٹ کرے گا، نہ رشوت لے گا، نہ سود کا کاروبار کرے گا، نہ کوئی شراب بیچے گا، نہ کوئی کڈے گا، نہ کوئی پیے گا۔ اگر دل وچ اللہ دا خوف ہے اور گل بیٹھ گئی ہے کہ میرے رب مینوں ویکھ رہی ہے، نہ کوئی رنڈیاں دی اڈے قائم کرے گا، نہ کوئی اڈے تے جائے گا، اگر دل وچ اللہ دا خوف ہے۔ نہ کسی یتیم دا کوئی مال کھائے گا، نہ بہناں دا حق کوئی کھائے گا، نہ کوئی بیٹیاں دا حق کھائے گا، نہ کوئی چھوٹے وڈے بھائی دا حق کھائے گا۔ اگر دل وچ اللہ دا خوف بیٹھ گیا، اللہ دا خوف نہیں تو پھر حرام کھائے گا، سود کھائے گا، رشوت کھائے گا، کم تولے گا، کم ماپے گا، بے ایمانی کرے گا، ملاوٹ کرے گا، سارے کم کرے گا۔ تو رب کعبہ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ جدو بندہ اللہ کو ڈر جائے تو پھر فرمایا رب دی بارگاہ چ رسائی حاصل کرن لئی، رب دا قرب حاصل کرن لئی وسیلہ تلاش کرو۔ تیسری چیز ہے وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ علماء کرام نے وسیلے تو مراد اعمال صالح مراد لینے، اور کئیاں نے وسیلے تو مراد نبی دی ذات دا وسیلہ،
ولی دی ذات دا وسیلہ او مراد لیا ہے۔ بہرحال وسیلہ ایک دعا ہے، یا ان سمجھو دعا کرن دا طریقہ ہے، دعا کرن دا ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ نبیاں نے بھی اپنایا، نبیاں دے صحابہ نے بھی اپنایا، لوگاں نے بھی اپنایا۔ سرکار دے آن تو پہلے بھی سرکار دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، سرکار دی ولادت تو بعد بھی آپ دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، آپ دے وصال فرمان تو بعد بھی آپ دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا، آپ دی ذات دا وسیلہ، آپ دے آثار دا وسیلہ، ولی دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرنا، اے نبی دی بھی سنت ہے، صحابہ کرام دی بھی سنت ہے۔ ایک بات اور ذہن رہنی چاہیے، اگر وسیلہ نہ ہوئے اس دا مطلب یہ نہیں کہ رب اس دی دعا قبول نہیں فرماندا، وسیلے تو بغیر بھی رب کعبہ دعا قبول فرماندا ہے، لیکن جیڑا پسندیدہ رب کعبہ نو محبوب طریقہ ہے دعا کرن دا، اور پھر نبیاں نے کر کے بھی کھایا عملی طور تے، اور پھر صحابہ کرام نے کیتا، او طریقہ زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت سمجھن دی توفیق اور فیق عطا فرمائے۔ وسیلہ ایک چیز، وسیلہ آدھے کنوں نہیں، کسی چیز دے ذریعے اگر ایک چیز دوسری چیز دے نزدیک ہو جائے اس نو وسیلہ دے۔ اصلاح شرع دے اندر رب دی بارگاہ وچ رسائی حاصل کرن لئی، قرب حاصل کرن لئی، اپنے کسی نیک عمل دا وسیلہ یا کسی مقبول بندے دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرنا، اپنی حاجت اپنی دعا قبول کران واسطے اس لوں وسیلہ دے۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق اور فیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ پیش کرنا، ذات دا وسیلہ پیش کرنا، یہ سارے شرعی طور تے جائز ہیں، لیکن کچھ لوگ نے ایسے جڑے صرف وسیلہ نیک عمل دا وسیلہ مندے نہیں، کسی مقبول بندے دی ذات دا وسیلہ نہیں مندے، انکار کرتے نہیں۔ بہرحال اجتماع اسی چیز تے کہ رب دی بارگاہ وچ وسیلہ نیک عمل دا بھی کر سکتے ہو، اللہ دے کسی نیک ہستی یا نیک مقام یا مکان دا بھی رب دی بارگاہ وچ وسیلہ پیش کر سکتے ہو۔ سب تو پہلے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے، اور سرکار علیہ السلام نے خود صحابہ کرام نو دعا کرن دا جیڑا طریقہ دسیا نا او سنو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا، بنی اسرائیل دے اندر 3 بندے سن، کنے سن جی؟ 3 بندے سن بنی اسرائیل دے اندر، یعنی سرکار دے زمانے تو پہلے دی گل سرکار نے سنائی صحابہ کرام نے، اور پھر دعا دا طریقہ بھی سکھایا۔ فرمایا بنی اسرائیل دے اندر 3 بندے سن، ٹر پے سفر کر رہے نے، مسافر نے، رستے دے اندر ویکھیا کہ بادل چھا گئے، گنگور گھٹا چھا گئی،
ایویں جی میں رات نہیں پی جاندی، بادل چڑھے رات چھا گئی، اندھیری بارش دا موسم بڑھ گیا۔ انہاں تیناں مسافراں نے سوچیا، سرکار ایک گل سنا رہے نے صحابہ کرام نے، انہاں تیناں مسافراں نے سوچیا کہ بادل بڑے چڑھے نے، بارش دا خطرہ ہے، اندھیری ہے، اپنے آپ دا بچاؤ دا طریقہ کریے۔ انہوں نے ویکھیا کہ ایک غار تلاش کیتی، غار دے اندر جا کے وہ تینے مسافر رک گئے، بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش، وہ غار دے اندر پناہ لے کے بیٹھے نہیں، بارش تو بچن لئی، اندھیری تو بچن لئی، مٹی گٹے تو بچن لئی، غار دے اندر چھپ کے بیٹھے نہیں، بارش ختم ہو جائے گی پھر اسی سفر اپنا شروع کریں گے۔ بس قدرت الہی دا ایسا کرنا ہویا کہ وہ پہاڑ دے اندر غار سی، پہاڑ دے اتو ایک پتھر انج کر کے لڑکدا ہوا نال اندھیری نال آ کے غار دے منہ دے اتے آ کے انج کر کے ٹک گیا، غار دا منہ بند ہو گیا، اور پتھر اتنا وزنی سی کہ وہ تین بندے مل کے بھی انہوں ہٹا نہیں سی سکتے۔ غار دا منہ بند ہو گیا، اندروں کسی نو آواز باہر مار نہیں سکتے، باہروں کسی بندے نو پتہ لگ نہیں سکتا کہ اندر بندے ہی نے۔ انہاں سمجھ لیا کہ ساڑی قبر یہی غار ہی ہے، ساڑی زندگی اج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں، پرسوں نہیں تے ترسوں ختم ہے، سمجھو اسی مر چکے ہیں، یہ ساڑی ان قبر ہی ہے، نہ کسی نو پتہ لگنا ہے، نہ کسی نے پتھر ہٹانا ہے، نہ کسی نے سانو کڈنا ہے، اسی ایتھے بھوک نال پیاس نال مر جاواں گے ایتھے غار دے اندر۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، پھر تیناں بندیاں نے سوچیا، انہیں کہا ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، کوئی چارہ کرو، رب دی بارگاہ چ دعا کرو، اپنے اپنے جڑے نیک عمل تسی کیتے نے اپنی زندگی دی اندر، او نیک عمل رب دی بارگاہ چ پیش کر کے تے دعا کرو، ہو سکتا ہے رب کعبہ پتھر ہٹا چھڑے۔ وہ تین بندے سن، سرکار علیہ السلام یہ وعد فرما رہے نے، تقریر فرما رہے نے، سرکار وہ سارے اپنے صحابہ نو گل سنا رہے نے۔ سرکار نے فرمایا کہ سب تو پہلے جس بندے نے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی ہے نا، وہ بندہ سی جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے، اپنے ماں باپ نال نیک سلوک کرن والا ہے، ماں باپ دی عزت کرن والا ہے، ماں باپ دا احترام کرن والا ہے، ماں باپ نو محبت دی نگاہ نال ویکھن والا ہے۔ سب تو پہلے اس بندے نے دعا کی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے نے انج کر کے ہاتھ چک لے، عرض کی میرے مالک تے میرے خالق میرے پروردگار پالن ہاتھ، تو جاننا ہے کہ میں بکریاں چلانا، تو جاننا ہے میں بکریاں چلانا، بکریاں میں گھر چ رکھیاں نے، میرے اپنے بیوی بچے نے، میرے ماں باپ ضعیف نہیں، میرا طریقہ کار ہر روز دا معمول ہے وے کہ جدو میں بکریاں چار کے شام نو گھر آنا، بکریاں دا دودھ کڈنا، تو پہلے میں اپنے ماں باپ نو پلانا، پھر اپنے بیوی بچیاں نو پلانا، ہر روز میرا یہی طریقہ سی۔ ایک دن میں آیا شام نو، میرے ماں باپ سو چکے سن، نیند نے غلبہ پایا، نیند آ گئی انہوں نے، ضعیف سن، وڈیرے سن، سو گئے۔ میں بکریاں دا دودھ کڈیا، بکریاں دا دودھ کڈ کے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا، میرے پیران دے اندر میرے بچے اپنے بار بار مینوں آوازاں دیندے رہے، ابا جی سانو بھوک لگی ہے، ابا جی سانو بھوک لگی ہے۔ میں انہاں دی پرواہ ذرا نہیں کیتی، میں آکھا میرا ہر روز دا معمول ہے، میں پہلے ماں باپ نو پلاواں گا، پھر اپنے بچیاں نو بیوی نو پلاواں گا، ہر روز میرا معمول سی۔ معمول دے مطابق میں سرانے کھڑا ہو گیا، بچے میرے بلک دے رہے، روندے رہے، میں بچیاں دی آواز سندا رہیا، بچے میرے جگر دا ٹکڑا سن، میرے دل نو بھی کچھ ہوئے، لیکن میں ماں باپ دی عزت سامنے رکھی، ماں باپ دا احترام سامنے رکھیا، ماں باپ دا پیار سامنے رکھیا، ماں باپ دا وڈیرا پن سامنے رکھیا، میں بچیاں دی ایک نہیں سنی۔ اسی طرح ساری رات گزر گئی، صبح سویرے جدو ماں باپ اٹھے، پہلے میں انہوں نے دودھ پیش کیتا، پھر میں بچیاں نو پلایا۔
اے میرے مالک میرے خالق میرے پروردگار اگر تو جاننا ہے اے جڑا میں نیک عمل کیتا ہے صرف تیری ذات علی کیتا ہے، اگر تو سمجھنا ہے کہ میں تیری ذات علی کیتا تو پھر انج کر اس میرے عمل دا صدقہ کر کے مولا کریم اے پتھر نو ہٹا دے، اے پتھر نو ہٹا دے، پتھر نو ہٹا دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر کی ہویا؟ اس بندے دی اس دعا دا صدقہ پتھر تھوڑا جیا ہٹ گیا۔ قدرت الہی نے پتھر تھوڑا جیا ہٹیا، انہا گھٹیا کے وچوں آسمان نظر آنا شروع ہو گیا، ہوا دی کراسن شروع ہو گئی، لیکن انہی جگہ نہیں سی کہ پتھر وچوں بندے باہر نکل سکتے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر دوسرے بندے نے ہاتھ چک لے، ایک بندے دی دعا ختم ہوئی، انہیں اپنی نیک عمل دا وسیلہ رب دی بارگاہ پیش کیتا، رب نے قبول فرمایا۔ پھر دوسرے بندے نے انہیں کہا یار میری دعا رب نے قبول فرمائیے، تھوڑا جہا سوراخ ہویا، ہن انج کر کہ تو دعا کر۔ دوسرے بندے نے پھر دعا کی تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر دوسرے بندے نے کی دعا کی تھی؟ ہاتھ چک لے، میرے مالک تے میرے خالق پروردگار اے میرے پالنہار، میں تیری بارگاہ دعا کرنا۔ ایک دن میں مزدوری تے نہ کچھ مزدور رکھے سن، کی کیتا سی؟ مزدوری تے کم کران لئی کچھ مزدور رکھے سن۔ شام نو جدو مزدوری دین دا ٹائم آیا نا، سارے مزدوراں نے مزدوری لے لئی، ایک جڑا مزدور سی نا وہ چپکے نال چلا گیا، ان دی مزدوری سی 4 کلو چاول، کنے سال؟ 4 کلو چاول اس دی مزدوری سی، وہ چپکے نال چلا گیا، مزدوری اپنی نہ لے گیا۔ میں کی کیتا؟ میں وہ چاوڑا نو بیچ چھڑیا، وہ جدو فصل ہوئی رب کعبہ نے برکت عطا فرمائی، وہ میں فصل ویچ کے تے بکریاں لے کے چھڑ چھڑیاں، بکریاں پھر ودیاں رہیاں، بکریاں ویچ کے میں گاواں لے لیاں، گاواں پھر ودیاں رہیاں، وہ تقریباً کوئی 50-60 یا زیادہ دے قریب گاواں بن گئیاں۔ کچھ 10 سالہ تو بعد یا 12 سالہ تو بعد وہ بندہ آ گیا، انہیں کہا میں تیرے کول مزدوری کیتی سی، آج میرے نال انصاف کر، میری مزدوری میری جھولی چھپا۔ انہیں عرصے بعد آیا، اس بندے نے ایمانداری تو کم لیا، عرض کیتی مولا میں تیری رضا لئی، اس نے فرمایا کہ تیری مزدوری ہے جڑی 50 کے 60 گاواں زمین تے چردیاں پھر دیا نے نا، ایک چروایا چرا رہا ہے، اے ساریاں گاواں تیریاں نہیں، اے سارا مال تیرا ہے۔ انہیں آکھا میرے نال مذاق نہ کر، میری مزدوری جڑی سی وہ مینوں میری جھولی چھپا۔ انہیں آکھا یار میں تینوں سچ کہہ رہی ہاں، اے ساری مزدوری تیری ہے، تیرا سارا کچھ تیرا ہے۔ انہیں اپنی گاواں اگے لائیاں، چروایا اگے لایا تے لے گیا، عرض کیجی میرے مالک تے میرے خالق میرے پروردگار اگر تو سمجھنا ہے کہ میں ایمانداری نال اس دا مال سارا واپس کر چھڑیا، اے میرا نیک عمل تیری بارگاہ قبول ہے، تو سمجھنا ہے کہ میں تیری رضا نہیں کیتا، مولا میری اس دعا نو قبول فرما کے اس عمل دا صدقہ کر کے اے پتھر نو تھوڑا جہا ہٹا دے۔ سرکار نے فرمایا پتھر تھوڑا جہا ہور ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہٹیا کہ لوگ نکل سکیں۔ پھر تیسرے بندے دی واری آ گئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تیسرے بندے نے دعا کی تھی، عرض کی میرے مالک تے میرے خالق میرے پروردگار تو جاننا ہے میری پوری زندگی دی ہسٹری تیرے سامنے وے شیشے دی طرح۔ مولا کریم ایک دن میرے چاچے دی لڑکی سی، میں اس دے فریفتہ ہو گیا، میں اس نو اپنی حاجت دسی، انہیں انکار کر چھڑیا، کچھ دنوں بعد کیا سالی دا دور آ گیا، لوگ بکھا نال مرن لگ پے، او بی بی آئی میری چاچے دی بیٹی آ کے میں کہنے لگی کہ تیرے کول مال ہے کچھ مینوں دے دے۔ میں پھر اپنے ارادے دا اپنا ارادہ پھر دہرایا کہ میں اے چاہنا ہاں، بی بی مجبور سی، انہیں آکھا چلو نیم رضامندی دا مظاہرہ کیتا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو او بندہ اس بی بی دے قریب گیا نا تے بی بی نے اکھاں وچ اتھرو جاری ہو گئے، کہنے لگی تو اللہ کو ڈر، بس اللہ دا نا آیا
اس بندے دی چیخ نکلی، سرکار فرماتے ہیں اس بندے دی چیخ نکلی، بندہ اتھے سارا کچھ چھڑ کے سارا کچھ دے کے پرے ہو گیا۔ عرض کی جی میرے مالک تے میرے خالق، اگر تو جاننا ہے اے سارا کم تیری رضا نہیں میں کیتا، تیری ذات تو ڈر کے کیتا، اگر میرا عمل تیری بارگاہ قبول ہے، مولا کریمہ اے پتھر نو ہٹا دے۔ سرکار نے فرمایا تیسرے بندے نے دعا کی تھی، او پتھر قدرتی طور تے ہٹ گیا، قدرتی طور تے غار ہٹ گیا۔ پھر وہ تینے بندے صحیح سلامت نکل کے اپنی منزل نو روانہ اور سوانا ہو گئے۔ حاضرین محتشم، میرے مصطفیٰ نے خود دسیا کہ رب دی بارگاہ دعا کس طرح کرنی چاہیے اور انہاں کس طرح وسیلہ اپنے نیک عمل دا کیتا۔ پتہ یہی لگیا کہ رب دی بارگاہ جدو بھی دعا کرو، نبی دا بھی طریقہ یہی ہے، صحابہ دا بھی طریقہ یہی ہے کہ اپنے نیک عمل سامنے رکھ کے کوئی زندگی دے اندر کوئی نیک عمل کیتا ہے رب دی بارگاہ پیش کرو، رب کعبہ نیک عمل دا صدقہ دعا جلدی قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ